كريما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمدی تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 23 پارے مکمل ہو چکے اور الحمدللہ آج ہم نے سورہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں، احادیث سے بھی وارد ہیں، بزرگوں نے تجربات میں بھی لکھا ہے۔ یاسین مبارک قرآن پاک کا ایک مغز ہے۔ دل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ دل جو ہے پورے جسم کے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ یاسین آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہجرت کی رات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے گھر کے اطراف مکہ کے کفار و مشرکین محاصرہ کر کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، اس رات کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی۔ آپ نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہے اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ، تم سب کے چہرے برباد ہو جائیں۔ اور وہ مٹی اگرچہ ایک مٹھی بھر تھی لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے سب کے چہروں اور ان کے ناکوں کے قریب گئی اور وہ بے جان سے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر کے گئے لیکن کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ یاسین پاک اس رات کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر اس کے فضائل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسی مصیبت آئی کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ غیب سے اس کے لیے سبب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر کبھی ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی بھوک کو کافی فرما دے گا۔ یعنی یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کہیں وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں، صحرا میں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ جب جنگل میں بھٹکنے اور صحرا میں بھٹکنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ وہاں تمہیں راستہ مل جائے گا، میں کہتا ہوں پوری زندگی بھر پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا بھی سیدھا راستہ اس کی برکت سے عطا کرے گا۔ اور جو سورہ یاسین شریف صبح پڑھ کر کے نکلا وہ شام تک امان میں ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، اس کے لیے رزق کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یاسین کی بڑی برکتیں ہیں سورہ یاسین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، قیامت کے دن کے بارے میں کہ افسوس ہے بندوں پر، وہ بندے افسوس کریں گے ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ مستہزئین، یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہیں، قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من القرون،
کیا اس سے پہلے صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے؟ بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگوں، رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غذائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجبور ہوتے ہیں، وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو، وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ تو اکثر جو قومیں رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھیں تو وہ مذاق اڑاتی تھی، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کا گھر صحیح نہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مستہزئین سے کوسوں دور ہمیں رکھے، اور مولا تعالیٰ اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں، اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن، اور ان کو الگ کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا مجرمین کو۔ کس بات کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن، اور پھر رب تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی بندوں پر، خشیت ہوگی، فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کے شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا ان اعبدونی، کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، پھر تم کیسے بہک گئے؟ یہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے، سب کے سب الگ، کفار و مشرکین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کے دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے، بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں، وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟
عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے، وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں۔ ماحول پورا اسلامی ہے، بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت۔ وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں۔ عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے۔ مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شاک ہو کر رک جاتے تھے، اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندہم مخ، سب سے پہلا یہی سوال کرتے، کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے؟ کہا زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے۔ آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں۔ ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں۔ کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے، اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے، آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے۔ تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے۔ تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے۔ آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے۔ بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں۔ جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلایا جائے گا، اصلوها اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن سب کو اس میں ڈالو، ان سب کو ڈالو۔ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی پتہ ہے؟ جہنم اس دن پکڑ کر کے لائی جا رہی ہوگی، فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی ہے جہنم یا دوزخ، یہ کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، اندازہ نہیں کر سکو گے۔ ایک دوزخی، ایک جہنمی جو ڈالا جائے گا، یہ نہیں جو ہماری شکلیں ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی کی اتنی بڑی شکل ہوگی کہ مکہ
مکہ اور مدینے کے بیچ کا پورا فاصلہ بھر جائے گا ایک ہی جہنمی سے. اگر وہ بیٹھ گیا 400 کلومیٹر ہے، مکہ سے مدینے کا فاصلہ 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس اتنا لمبا چوڑا ایک جہنمی ہوگا، اور پھر جب کروڑوں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی وسعت کتنی ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی اندازہ نہیں کر سکتے. 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے قیامت کے دن دوزخ کو، اور اس کو زنجیروں میں جو باندھا گیا ہوگا، زنجیر کیسے، اس کے دہانے ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کا منہ ہے جہنم کا، جس کے اندر مجرمین کو ڈالا جائے گا، مشرکین کو ڈالا جائے گا. تو روایات میں ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے. ایک ایک زنجیر پر 70,000 زنجیریں ہیں اس کی، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے اس کو جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے. اس کے باوجود جہنم ان سے چھڑا کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوگی مجرمین کی طرف. کس کی طرف؟ محشر میں جو مجرمین موجود ہوں گے ان کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیر کو چھوڑا کر. اتنی طاقت اور اتنی ہیبت. اس کے اندر آگ جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ فرمایا گیا دنیا کی آگ لال ہے، جہنم کی آگ نہایت کالی ہے، سخت کالی آگ. اتنی کالی آگ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا دوزخ کے اندر. اور رب تعالیٰ فرمائے گا اسلوھا اليوم، آج سب کو ڈالو اس میں، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے. مجرمین کو پکڑا جا رہا ہوگا، اور جہنم کا حال کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھٹپٹا رہی ہوگی، اچھل اچھل کر کے جا رہی ہوگی. اور کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجرمین کو ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جہنم سے، حلم تلأتی، بس پیٹ بھر گیا تیرا؟ جہنم کہتی وہ تقول حل من مزید، وہ کہے گی اے اللہ اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ انسانوں کو ڈال. اس دن وہ پکارتی رہے گی اور میرے اندر ڈالا جائے، اور میرے اندر ڈالا جائے. اور جانتے ہیں جب اس کی آگ کم پڑنے لگ جائے، دھیمی ہونے لگ جائے، تو آگ بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو گرایا جائے گا. اس کا ایندھن ہے. جیسے پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑک جاتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں کو ڈالتے ہی بھڑک جائے گی. یہ جہنم کی کیفیت ہے دوزخ کی. اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا، اگر کوئی چلا بھی گیا، تھوڑے سے گناہوں کی سزا بتا کر کے واپس آنے والا ہے، تو حدیث رسول میں ملتا ہے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ وہاں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا، پک پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا. پھر جس کے بارے میں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، وہ کیسا عذاب ہوگا؟ عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب، عذاب عظیم کا مطلب بڑا عذاب، عذاب مہین کا مطلب ذلت والا عذاب. وہ کیسے عذاب ہوں گے واللہ بہتر جانے. جہنم کا خوف ایک مومن کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا کرتا ہے. تم ہلکے میں لیتے ہو اس چیز کو. ذرا موم بتی میں اپنی انگلی رکھ کر کے دکھانا، یا چولہے میں جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دکھانا، اگر چمڑی جل گئی
تو 8 دن تک اس کی مرہم پٹی پہ لگ جائیں گے، ہا ہو کرتے رہیں گے، جلے ہوئے آدمی کو سکون کبھی نہیں۔ لیکن دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، ایک بار چمڑی جل گئی تو ختم ہو جائے گا، ایک بار یہاں آگ میں جل گئے تو مر گئے، پھر کیا ہونا ہے؟ لیکن دوزخ میں ایسا نہیں کہ اب تم وہاں جب تک جلتے رہو گے موت نہیں آئے گی، موت ختم کر دی جائے گی۔ مرنا ایک ہی بار ہے انسان کو یہاں دنیا میں، پھر قیامت کے دن موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ختم۔ اب نہ جنتی مرے گا نہ دوزخی مرے گا، کوئی مرنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ دوزخ میں جو گئے چاہے وہ جتنے بھی عذابات آئیں موت نہیں آئے گی، یہی تو سب سے بڑا ٹینشن ہے وہاں پر۔ کفار و مشرکین مانگیں گے کہ موت دے دے ہم کو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی، جلی ہوئی چیز کو کیا جلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی، نضجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا، جو پل پلا ہوتا ہے پھل، چمڑی پیپ سے پک جائے گی، بھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جب دوزخ کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے، نئی چمڑی ڈال دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ سکو، نیا نیا عذاب چکھ سکو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی؟ وہ کہتے 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، ہر گھنٹے میں 70 بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی۔ سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر؟ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اسی لیے مجھے وہ دعا یاد آتی، حضرت سفیان ثوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے الہی لست للفردوس اہلا، اے میرے مولا میں تیری فردوس بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، ولا اقوی علی نار الجحیم، اور نہ ہی میں تیرے دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے، اب بچا کیا ہے؟ فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے، باقی اعمال تو نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس، اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم قرات میں پکڑے جا سکتے ہیں، رکوع سجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں، اب پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا، سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں، ہم نے چاول کتنا کھایا، روٹیاں کتنی کھائی ہیں، شکر کتنا کھایا ہے، اگر یہ سب حساب میں آئے، اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں۔ ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیزو، اسی لیے وقت کا مجدد بریلی کا امام، جن کے پاس عبادت کے ذخیرے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو
اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک تو، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف، اس کے رحم کی طرف توجہ لگائے رکھو۔ سورہ یاسین میں مولا تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے کی آیتیں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، سب بند۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہیلے بہانے کرنے کی عادت ہے، ادھر ادھر کی باتیں اڑانے کی عادت ہے۔ تم کیا بولو گے قیامت کے دن؟ تمہارے ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو یہ کیا کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی تک بولنے لگے گی، ران کی چمڑی قیامت کے دن بات کرے گی اور بتائے گی کہ مولا یہ کیا کیا خیانت کرتا تھا تیری امانتوں کے ساتھ، وہ سب بتائے گی۔ گھبرا کر کے لوگ کہیں گے اپنے ہی اعضاء سے، اپنی چمڑیوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لوگ کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ دنیا میں ہم جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہم فوراً تمہارا خیال کرتے تھے، کٹ گیا تو پٹی لگایا، دوا لگایا، ہاتھ کی کیا خیال کرتے ہیں کہ نہیں خیال کرتے؟ لیکن یہ نہ ہاتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، نہ پیر ساتھ دے رہا ہے، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ کان، نہ چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ کہیں گے قیامت کی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بولیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت آج دی ہے، جس نے سارے لوگوں کو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی۔ تو نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آج تیرے خلاف گواہی دی جائے گی۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن نے بھی ڈرایا ہے۔ کس بات سے؟ اس دن سے ڈرو جس دن حساب کا ہوگا۔ 24ویں پارے میں ایک آیت ہے سورہ غافر کی، اللہ فرماتا ہے ایک آواز آئے گی اس دن، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں اس کی جے جے کرتے رہتے تھے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے؟ سب چپ، کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہر کرنے والے کی حکومت ہے، قہار کی آج حکومت ہے۔ اللہ کے 99 صفات ہیں، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن قیامت کے دن مولا فرماتا ہے قہار ہے۔ قہار کسے کہتے ہیں؟ سخت پکڑ کرنے والا۔ پکارا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ زمین میں جو گھمنڈ کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو زمین میں دادا گیری کرتے تھے؟ بلائے جائے۔ قہار کے سامنے کس کی مجال ہے بات کرنے کی؟ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ تک کانپ رہے ہوں گے وہاں پر اللہ کے جلال سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کہیں گے آج ہمیں بات کرنے کی جرات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ، نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ماں و شما چھوڑو، تم کس کے اس کے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ نبیوں کا حال یہ ہے کہ ہم بات نہیں کر سکیں گے آج۔ اس بھرے مجمع میں قرآن کہتا ہے سورہ نجم کی آیت وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ،
آسمان میں کتنے بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، ان کی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، شیئن الا باذن اللہ، مگر اللہ جسے اجازت دے۔ اس بھرے مجمع میں ڈر اور خوف ایسا ہے کہ ایک نبی بھی بولنے کو تیار نہیں، ایک فرشتہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ مخلوق کے ہاں اس وقت اگر کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ صرف اور صرف میرا آقا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سفارش کر کے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے، اللہ کی ناراضگی کو کم کریں گے۔ وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو سر نہیں اٹھائیں گے، مولا فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ یہ ہے محشر کے میدان کی بات۔ بہرحال سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہارے چہروں پر یا تمہاری آنکھوں پر پوری طرح سلائیاں پھیر دی جائیں گی، بند کر دیا جائے گا، یہاں پر بھی دنیا میں۔ میرے عزیزو ایک آیت اس میں یہ بھی آئی ہے قرآن میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے جس کا بڑھاپا آیا سیم بچپن کی طرح واپس آ رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، بچے کی کیفیت دیکھا ہے، بچہ اس کے اندر جو جو عادتیں ہیں، ایک تو صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا، سہارے کی ضرورت ہے، پکڑ کے چلے گا۔ بچہ بہت ہارڈ غذائیں نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، ہلکی چیزیں کھاتا پیتا ہے، کیونکہ ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ بچہ بریانی گوشت یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کھا پائے گا، کیا کرے گا، ہاضمہ اتنا نہیں ہے۔ بچے کی کیفیت یہی ہے کہ پکڑ کر کے چلتا ہے، بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، بھولتا ہے۔ سیم بڑھاپا جب آتا ہے تو واپس اسی کیفیت میں پلٹ جاتا ہے۔ بوڑھا بھی اب اکیلا نہیں چل پاتا، کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بوڑھاپا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز بھولی جانے لگتی ہے، جیسے بچپن میں بار بار پوچھتا تھا، بڑھاپے میں بھی پوچھنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے۔ بچپن میں جس طرح سے بچے کو بستر میں ہی پیشاب ہو جاتے، پخانے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کنٹرول میں نہیں رہتا پیشاب پخانا۔ بہت سارے بڑھاپے ایسے آتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، بچپن کی طرف لوٹا ہے۔ بچہ ہارڈ غذا نہیں کھا سکتا، بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا۔ بڑھاپا آیا، بہت ساری چیزوں سے پرہیز ہے، سخت چیزیں بوڑھے کو نہیں چلیں گی، اب ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے۔ شکر سے پرہیز، نمک سے پرہیز، گوشت سے پرہیز، بس ہلکی چیزوں پر وہ رہ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تم اس چیز میں عقل نہیں رکھتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی جہاں سے چلی تھی واپس پلٹ آئی ہے؟ میرے عزیزو، یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے، اس میں صرف اور صرف اپنے من کی مت ماننا۔ ہاں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہے وہ کر لینا، نہیں، میرا مولا جو چاہے وہ کرو، تو سکون یہاں پر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی زمین پر آئے ہیں، اسی کی حکومت یہاں پر ہے، تو اسی کے
مرضی کے مطابق چلنا یہ ایمان والے کی زندگی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے۔ مولا کریم اس دنیا میں ہمیں اس کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صاد اور سورہ صافات کی بھی ہم نے تلاوت کی، اور سورہ زمر کی بھی مختصر بات یہ عرض کر دوں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے 17ویں پارے میں، لیکن اس پارے میں قدر تفصیل سے آیا ہے، اور سورہ صافات میں کئی نبیوں کا ذکر آیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ ایوب نام آتے ہی صبر دماغ میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان کا نام ہی صبر ایوب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا نام صبر ایوب نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ان کے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب کہیں تو صبر ذہن میں آ جائے، صبر کہیں تو حضرت ایوب کا نام آ جائے۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے شمار دولت عطا کی تھی، اولاد، بیویاں، اس زمانے میں آپ کی شان و شوکت، بڑی جائیدادیں۔ پھر آزمائش کا ایک وقت آیا، اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، میں اپنے بندے ایوب کا امتحان لیتا ہوں۔ ان کی کئی بیویاں تھیں، تقریباً روایت میں بتائی گئیں 16 یا 17، اور ان کی اولاد 28 یا 30 کے قریب اولاد، بیٹے، الگ الگ روایات ہیں۔ جتنے بھی ہیں بے شمار جائیداد، مویشی، جانور، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب بڑی دولت کی چیزیں اس وقت مانی جاتی تھی، وہ سب تھا آپ کے پاس۔ پھر ایک کے بعد دیگرے ایسا ہوا کہ طوفان چلا، سارے جانور مر گئے۔ پھر ایک طوفان آیا، باغیچے اکھڑ گئے، سب ختم ہو گئے۔ پھر ہوائیں چلی، بیماریاں آئیں، ان کے بچے انتقال کرنے لگ گئے۔ 1 2 3 4 کرتے ہوئے جتنے بیٹے تھے سب انتقال کر گئے۔ بیویاں انتقال کی، کچھ چلی گئیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ جو 4 سال تک کا عرصہ چلتا رہا، یہ 4 سال آپ کی آزمائش، سخت ترین آزمائش ہے۔ اور جب جب کسی کے انتقال کی خبر آتی آپ الحمدللہ کہتے تھے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے عزیزو، یہ سننا آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں پتہ چلے گا۔ گھر کا ایک فرد بھی چلا گیا، آدھا گھر اجڑ جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سوائے ان کی بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی نہیں رہا، سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ صرف ایک وفادار خاتون ساتھ میں تھیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کو بھی بیماری لاحق، آپ بھی بیمار ہوئے، اتنے بیمار، بخار پر بخار، بخار پر بخار، کہ جسم کا گوشت تک گلنے لگ گیا۔ سوتے بستر پر تو چمڑی آپ کی بستر پر لگ جاتی، ایسی تکلیف آئی۔ اور ان حالات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی، زبان کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ لاسٹ چیز تھی، زبان سے ذکر الہی کرتے تھے، باقی سب چیزیں کمزور ہو گئی تھی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں، یوں عرض کیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے مولا تکلیف مجھے پہنچی ہے لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھی کو کیوں، یہاں اتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بستر میں جا کر پھر بولتے ہیں اللہ مجھی کو کیوں کر رہا ہے؟ تیرے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئے کب کے مر جانا چاہیے تھا۔ اس رحمان نے تو بہت رحم کیا ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے سب سے بڑا دھوکہ تو اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے، اس کی پوری عبادتیں ہی نہیں کی، دوسروں کی بات میں چھوڑو۔
جس کی عبادت کے لیے آئے تھے وہی کمپلیٹ نہیں کیا اور پھر پوچھتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عدل کرے، ایک نماز کے بدلے ایک ہاتھ چلا جائے تمہارا، تو بچے گا کیا؟ جتنی نمازیں چھوڑے ہو، جتنے روزے چھوڑے ہو، جتنی زکوٰۃ دبائے ہو، کئی لوگوں کے کیا کیا فرائض باقی ہیں، ان سب کی پاداش میں اگر ہر چیز تمہاری ایک ایک نعمت چھین لی جائے تو جسم میں بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہی ساتھ کیوں، نہیں، بلکہ مولا ہاں تکلیف پہنچی اس زبان کو جس سے میں تیرا ذکر کرتا، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہاں تک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بی بی رحمت جو ہے یہ ایک دن بازار گئی، وہاں شیطان جو ہے ایک حکیم کی شکل میں، ایک ڈاکٹر کی شکل میں دوائیاں بیچ رہا تھا اور بلا رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ خاتون تھی، دوڑی دوڑی چلی گئی اور اپنے شوہر کی بیماری بتائی کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، کیا علاج ہوگا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ داؤ عورتوں پر جلدی چلاتا ہے اور عورتیں جلدی شیطان کے چکر میں پھنستی بھی ہیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ چٹکی بھر میں تیرے شوہر کو صحیح کر دوں گا، وہ تو میرے بہت آسان کام ہے میرے لیے۔ کہا کہ اجرت کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، تیرے شوہر سے کہہ دینا صحیح ہونے کے بعد صرف میرے بارے میں اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، یا میرے لیے ایک سجدہ کر لے، بس اتنا ہی ہے، میں اور اجرت نہیں چاہتا۔ وہ خوشی خوشی دوڑی دوڑی آئی کیونکہ شوہر سے بڑی محبت رکھتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی عورت قائم رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو کمال کی بات ہے، یہ دنیاوی محبت نہیں کہ ذرا برابر عیب لگا تو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، شوہر ادھر بھاگ گیا، عورت ادھر بھاگ گئی۔ وہ وفا شعار خاتون تھی جن کی روحوں کی محبت تھی، وہ جمی رہیں، آئی اپنے شوہر ایوب علیہ السلام سے کہا آج تمہارے علاج کا ٹھکانہ مل گیا، ایک حکیم ملا ہے، مفت میں علاج کرے گا۔ کہا ایسے کیسے؟ کہا بس آپ صحیح ہونے کے بعد اس کو شافی کہہ دیں یا سجدہ کر دیں۔ ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہا تو ابلیس کے پاس گئی تھی، وہ شیطان مردود لعین ہے، اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں صحیح ہونے کے بعد 100 کوڑے تجھے ماروں گا، تو گئی کیسے وہاں پر؟ یہ نبیوں کے ایمان کی بات ہے، استقامت کی۔ کمزوری میں آدمی یہ سوچتا ہے بھائی ایک ہی تو میرے ساتھ رہ رہا ہے، تھوڑا بہت اس کی رعایت کر دی جائے، اس پہ غصہ نہ کرو، اس پہ غصہ کریں گے یہ بھی بھاگ جائے گا، کون دیکھے گا؟ نہیں، وہ نبیوں کا ایمان ہے، استقامت ہے۔ اس بیماری کے عالم میں بھی قسم کھا لیا ایوب علیہ السلام نے، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ ان کی بیوی رونے لگ گئی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کریں۔ یہی وہ آخری وقت ہے جب ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اسی وقت ہم نے ان کی زبان کو قبول کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجے، کیا کہہ کر کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب اپنا پیر زمین پہ مارو۔ انہوں نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر جاری ہو گئی، پانی کا ایک کنواں نکل پڑا، چشمہ نکل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس میں تم نہاؤ۔ ایک پیر آپ نے زمین پر مارا، کنواں جاری ہوا، پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے نہاؤ۔ نہائے، نہا کر کے جیسے ہی نکلے پورا جسم صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں، ساری بیماری۔ وہ شافی مطلق ہے، بیماریاں جب دیتا ہے تو شفا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، بڑی بڑی بیماریاں کافور ہو جائیں گی۔
صحیح ہو گئے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا پیر زمین پہ مارو. انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا. اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. ان کو ہم نے ان کی ساری اولاد، ان کا سارا مال جو کچھ تھا ڈبل کر کے پھر عطا کر دیا، یعنی اس سے زیادہ کر کے. ان کے بیٹے بھی زندہ کر دیے گئے، ان کے اہل و عیال، ان کے باغیچے، ان کے مویشی جانور جتنے تھے اس کا دگنا کر کے اللہ ان کو عطا کر دیا. یہ امتحان کی گھڑی تھی، اس سے نکل گئے. ایوب علیہ السلام یہ سب آنے کے بعد پھر کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اس بی بی رحمت پر. وہ بھی آیت قرآن میں آئی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کیونکہ نبی نے قسم کھائی ہے. ہاں، قسم جو ہے معمولی چیز نہیں ہے. تم صبح سے شام تک 100 قسمیں کھاتے رہتے ہو، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، گلہ پکڑ پکڑ کر کے قسم. یہ کیا قسم ہے؟ قسم کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ ایک قسم توڑو گے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے. فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، تمہاری قسموں کا ایک کفارہ ہے. او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اللہ نے فرمایا یا تو ایک غلام آزاد کرو یا ان کو کپڑے پہناؤ 10 مسکینوں کو. ایک قسم کے بارے میں یہاں تو کتنی قسمیں کھاتے ہو اور توڑتے رہتے ہو. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو مت بناؤ، یہ گناہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا منافق کی علامت ہے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اللہ ایسی چیزوں سے بچائے. لیکن نبی نے قسم کھائی تھی تو وہ پورا کریں گے. 100 کوڑے مارنے کے لیے بیٹھ گئے اپنی بیوی کو کہ تو گئی تھی ابلیس کے پاس، میں قسم کھا لیا تھا، میں اپنی قسم پوری کروں گا. مولا رحیم ہے. نبی کی خدمت پر جو تھی اس کو کیا اللہ تعالیٰ عتاب میں رکھے گا؟ جو نبی کی خدمت میں تھی اس خاتون پر اللہ نے رحم نازل کر کے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ ایک ایسی جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہوں. ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہیں. جبرائیل امین نے لا کر حضرت ایوب کو دیا کہ اس 100 کاڑیوں والی جھاڑو سے ایک بار اپنی بیوی کو مارو، آپ کی قسم پوری ہو گئی. اللہ نے قسم پوری فرما دیا آپ کی، یہ قبول ہو گئی. عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں بہت ساری چیزیں عبرت ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، شکوہ و شکایت والی زبانوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.